وہ شخصیت جن کا ارشاد گرامی ہے کہ من عبر عن المسلمین علی باب مدرستی ان اللہ قد وعدنی ان یعذب ان یخفف العذاب۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے مدرسہ کی دہلیز سے گزر گیا، سبحان اللہ، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں اس پر سے عذاب اٹھا لوں گا۔ سبحان اللہ، مدرسے سے گزرے تو اس پر عذاب اٹھ جائے تو ان کے خانوادہ کی جب زیارت کی جائے گی، ان کے خانوادہ کے امین فرد کی جب زیارت کی جائے گی تو پھر سیدنا غوث اعظم ان کا تصرف ہمارے کس قدر شامل حال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کلمۃ ترغیب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آج کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان کشمیر پر انہوں نے احسان بھی کیا ہے، وہ شخصیات من حیث الموجود سارا خانوادہ، حضور میاں صاحب رضی اللہ عنہ اور حضور پیرا شفاعت رضی اللہ عنہ، سارا خانوادہ وہ مبارکباد کا حقدار ہے، لیکن بالخصوص صاحبزادہ میاں افتخار احمد قادری، صاحبزادہ میاں ذوالفقار احمد قادری، کہ جنہوں نے اتنی جلالت مآب شخصیت کو دعوت دی، ہمیں زیارت کا موقع ملا۔ تشریف لاتے ہیں جناب میاں ذوالفقار احمد قادری صاحب کلمۃ ترغیب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطرف امیدواران یا محمد قادری، بے قصد و بے غم گزاران یا محمد قادری۔ These are the words said by my great-grandfather, Your Excellency. We are the servants of Janab-e Ghaus Pak and Aale Janab-e Ghaus Pak. And on Aale Janab-e Ghaus Pak, I cannot thank you enough for the wonderful tour that you had for the day of service on Karim Sharif. I am very disappointed and I very humbly apologize for any, I know definite inconvenience that we have caused you. But your graceful self, I'm sure, will forgive our eagerness. It's love for Ulama Janab-e Ghaus Pak that we have forgot arguments. سب سے پہلے تو میں نے شہزادہ غوث الفقار سے معافی مانگی ہے کہ تھوڑی سی جو بوتل گئے، بے شک وہ آپ کی عقیدت کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جائے ادب ہے۔ آپ کو مرادیں تب ملیں گی اگر آپ ادب سے کام لیں گے۔ اس مادی دور میں آپ 3 دفعہ جناب کے پاس آنے کے حق بنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور باقی کو اس نہایت مبارکہ سے محروم کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ جب حضور خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے بعد ہم سے آپ جدا ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سرکار میاں صاحب کے حقیقی عقیدت مند ہیں، بابا جی دمڑی والی سرکار کو حقیقت میں ماننے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات سب شہنشاہ اولیاء جناب غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، تو آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو خوش کرنے کی۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس چیز کو ملحوظ کریں۔ اس کے بعد میں آپ سب لوگ بالخصوص جناب علامہ صاحب جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور اس دربار کی انتظامیہ بشمول مینیجر عظیم صاحب اور باقی انتظامیہ کے جو نوجوان ادھر کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جنہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اس کا صلہ جناب غوث پاک کے دربار سے ان سب کا ملتا ہے۔ اس کے ساتھ میں جناب کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے باپ دادا نے
جتنی تاریخیں جناب غوث پاک کے شان میں لکھی ہیں، آج جناب میاں محمد فخر صاحب کا خاندان نہ صرف میاں افتخار احمد صاحب یا ذوالفقار احمد صاحب نہیں، ہمارا پورا خاندان مبارکباد کا مستحق ہے، اور آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ اس ماضی دور میں بعض بات میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا خاندان انعطاف کا شکار ہے۔ اگر میاں صاحب کا خاندان انعطاف کا شکار ہوتا تو یہ ہستی آج موجود نہ ہوتی۔ سو آئندہ پلیز آپ سب لوگ علاقہ کھڑی کے دل خصوص اور باقی بابا جی کے ماننے والوں کے دل اس چیز کو مروی خط رکھیں کہ مجھ گناہگار کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس خاندان کی رقم میں ہر شخص کے دوڑنے والے خون کا کم از کم ایک قطرہ اس مبارک خون کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ وقت کو مزید خاطر رکھتے ہوئے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کا آپ کو دیدار کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان کی دعا سے، ان کے نظر کرم سے انشاءاللہ سب کی مرادیں برآمد ہوں گی۔ Once again, Your Excellency, I apologize for the inconvenience caused. حضرات گرامی، انتہائی اختصار کے ساتھ کلمات ترغیب و کلمات تشکر و امتنان پیش کر رہے تھے محترم میاں ذوالفقار احمد قادری صاحب، اور اپنے شکریہ میں دربار انتظامیہ جنہوں نے بہت بھرپور تعاون کیا اس پروگرام کو آگے لے جانے میں، خانوادہ کے ہر فرد، حضور سیدنا مولانا کے خدمتگار، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ منقبت غوثیہ ہوگی، صرف 5 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم خادم حسین صاحب، وہ آئیں اور منقبت غوثیہ پیش کریں۔ تمام لوگ جھوم جھوم کر پڑھیے گا۔ مجھ سے تصامہ ہو گیا کہ حضرت صاحب کے خلیفہ حجاز حضرت علامہ مولانا قاری ضمیر احمد صاحب قادری، ان سے التماس ہے کہ وہ منقبت غوثیہ پیش کریں۔
اعظم قدس اللہ سرہ العزیز کی شان میں لکھا سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا عالم اسلام کی گرامیہ شخصیت عظیم المرتبت شیخ طریقت خانوادہ حضرت سیدنا غوث اعظم کے روشن چراغ یا سیدی قد سمعنا کلام العراقیون لا الہ الا اللہ علی النبی صلی اللہ نحو القادریہ رؤوسنا مملیہ من کف ابو القادر وهو سید الصوفیہ وهكذا سمعنا کلام العراقیون نحن قوم فی البصرہ نطلب من اللہ نصرہ عبد القادر فی الحضرہ بیدہ القرآن یقرأ۔ اور اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا غوث اعظم کا فرمان نقل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں من توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجت قضیت لہ، کہ جو میرا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے میں غوث اعظم باہر آئی اس کی دستگیری نہیں کرتا ہوں۔ محبتوں کو اور اپنے جذبات کو زبان دیجیے اور استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ابو فضیلت الشیخ سیدنا عاصم الدین عبد القادر منصور الدین الجیلانی القادری البغدادی حفظ اللہ تعالی ان يخطب امامكم ثم يصلي صلاة الجمعة ثم يدعو الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على دعائكم۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بقدر ذرات التراب والرمل والحصى وجريان الماء والهواء نحمده ونستعين به إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. الحمد لله الذي نجتمع فيه معكم في هذا المكان الطيب المبارك في هذا المزار، مزار طريق شريف. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نجعل مزارا مباركا مرحوما لجميع الموجودين فيه والذين يعملون فيه بإخلاص إلى يوم الدين. اليوم من هذه السنة الهجرية في محرم، شهر محرم الحرام، هي السنة الجديدة والشهر الجديد وبداية أيام السنة. أتينا بها لزيارتكم من مكان وليس بالقريب، ومكان بعيد من بلد الأنبياء والأولياء، بلد العراق، ولكنه مكان قريب على جميع الجالسين هنا في هذا المكان، وقريب على قلوبهم بل هو في داخل قلوبهم. هو بلد سيدنا الشيخ القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني
الحسن والحسين آل بيت رسول الله. سامعین گرامی، حضور فضیلت الشیخ سیدنا ہاشم الدین ذات اللہ الشرف الکریم نے اپنے گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ زمین کے جتنے ذرات ہیں ان کے برابر حضور پر نور رحمت عالم کی بارگاہ میں درود و سلام ہو۔ ہم آج اس عظیم روحانیت کا اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور بلد انبیاء بلد الاولیاء عراق سے آئے ہیں، اور وہ ہستی سیدنا غوث الاعظم جو ہر وقت آپ کے دلوں کے قریب بلکہ آپ کے دلوں کے اندر جلوہ گر ہیں، ان کے در سے آئے ہیں، اور اس در پر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور سیدنا غوث الاعظم کی شان کو ہر لحظہ بیان کیا۔ نظرا لضيق الوقت ولاختصار الكلمة أود أن أحدثكم عن كرامة لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، كرامة حدثت منذ تقريبا أكثر من 90 سنة، وهي في كرامة في كشمير، في آذان كشمير. الكرامة تقول كان هناك أحد الأشخاص في كشمير اسمه محمد غلام، أثناء نومه في الليل أتاه سيدنا الشيخ عبد القادر بزيارة أجزاره، وقال له وطلب منه بأن يرسل ولده الذي اسمه نور زمان إلى بغداد، فقد طلب أن أرسل ابنه إلى نور زمان. حينما استيقظ في الصباح هذا محمد غلام كان حائرا، فرآه ابنه نور زمان فقال له يا والدي لما أنت حيران؟ فقال والله قد أتاني الشيخ عبد القادر في المنام وزارني وطلب مني بأن أرسلك إلى بغداد. فقال له الشيخ عبد القادر شيخنا وشيخ الكل وعلينا أن نلبي أمره وأمره واجب علينا. فقال له أنا من غدا سوف أذهب إلى بغداد. الوالد قال له كيف تذهب وأنت وحيد ليس لديك لا أخوة ولا أخوة ولا زوجة، يعني هذا محمد غلام فقط لديه ولد وهو من كبار التجار في كشمير، وكيف أدع ولدي الوحيد وهو وارثني أن يذهب؟ قال له هذا أمر الشيخ عبد القادر علينا أن نذهب. في اليوم الثاني ذهب بقافلة إلى بغداد. شیخ صاحب اپنے ایمان انگیز منظر نواز خطاب میں آزاد کشمیر کے ایک سعید بخت آدمی کا ذکر فرما رہے تھے، اس کا نام غلام محمد ہے۔ غلام محمد نے ایک دن سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی حالت خواب میں زیارت کی۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ان کے غلام محمد صاحب کے بیٹے کا نام نور زمان تھا، تو سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ آپ میری زیارت کے لیے بغداد آئیں، اور غلام محمد کشمیر کے بڑے تاجر تھے، عظیم تاجر تھے، ان کے زوجہ نہیں تھی، فقط ایک بیٹا تھا، تو بیٹے نے بھی استفسار کیا کہ میں کس طرح وہاں جاؤں، کیسے جاؤں، یہاں تک حضور شیخ نے ارشاد فرمایا۔ آگے حضرت سیدنا غوث الاعظم کا جو تصرف ہے وہ آپ فرمائیں۔ ذهب نور زمان بقافلة مع قافلة إلى أن وصل إلى بغداد، ولكن حينما وصل إلى بغداد هو لا يعرف اللغة العربية، كلهم يتحدثون اللغة العربية، فقال إلى أحد الأشخاص أين مجلس العلماء أو مجلس مكان الديوان، يعني ديوان العائلة الإيرانية، فأرشده إلى الطريق. ذهب إلى هناك. في ذلك الوقت كان المسؤول سجاد النشيد مسار الباب الشيخ عبد القادر السيد عبد الرحمن النقيب، نقيب الأشراف ورئيس الوزراء، في سنة 1905 1905 ميلادية، النيسكو 5.
كان هو مسؤول السجادة. عندما ذهب نور زمان إلى البار رآه سيد عبد الرحمن بعينه فقال له هل أنت وصلت؟ تعال واجلس بجانب. والمرضى والمشايخ موجودين ولكن سيد عبد الرحمن طلب من نور زمان أن يأتي ويجلس بجانبه. فتعجب نور زمان كيف علم السيد عبد الرحمن بهذا الشخص وكيف يعلم يعني هو ما أخبره أي شيء فقط قال له وصلت يا نور تعال اجلس بجانبي هنا في الأرض. فجلس يستمع ولكن هو في داخله يريد أن يعلم لما هو الآن موجود في بغداد، يعني لماذا نور زمان الآن هو موجود في بغداد. شیخ صاحب سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی تصرف اور ان کی کرامت کو بیان کر رہے ہیں کہ کشمیر کے بڑے تاجر ان کے بیٹے بدر الزمان جب وہ بغداد پہنچے تو نور الزمان تو جب وہ بغداد پہنچے تو بغداد میں ان کی کوئی معرفت نہیں تھی، جان پہچان نہیں تھی. انہوں نے استفسار کیا کہ علماء کہاں بیٹھتے ہیں، صوفیاء کہاں بیٹھتے ہیں، سجادہ نشین کہاں بیٹھتے ہیں اور دیگر دربار شریف کے متعلقین کہاں بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا. پھر وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے آستانہ آئے کرم کی تحریر پر پہنچے، ڈور سٹیپ پر پہنچے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے جو خانوادہ کے عظیم فرد نقیب الاشراف سیدنا عبد الرحمن النقیب رضی اللہ عنہ انہوں نے انہیں دیکھا اور حضور کے وہ دادا صاحب ہیں حضور سیدنا عبد الرحمن اور عراق کے پہلے پرائم منسٹر نقیب الاشراف سجادہ نشین سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے جب دیکھا انہیں کسی نے مطلع نہیں کیا تھا کہ فلاں آدمی کشمیر سے آیا ہے تو آپ نے بغیر کسی خبر کے کہا کہ یہ بدر الزمان نور الزمان وہ جلوہ آرائے معصول ہوا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کیا کلام کیا؟ شیخ صاحب آگے وقال بعد أن جلس أحد الأشخاص أتوا بالبشارة إلى سيد عبد الرحمن وقال له مبارك بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على ولدك بولد مولود جديد ورزقه بطفل أي صبي ولد جديد. ففرح سيد عبد الرحمن بهذا البشارة وقال أنا أسميه هذا الولد اسمه حسن منصور الدين، اسمه حسن منصور الدين. ونظر إلى نور زمان وقال له ونور زمان هو يكون مربي إلى حسن منصور الدين، أي يكون عمل نور زمان وتربية أولاد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بحفيده الجديد الذي اسمه حسن منصور. فرح نور زمان وعلم في قلبه لماذا الآن هو موجود في بغداد، علم لما هو موجود في بغداد. قال أنا هنا من بغداد بين أتي إلى بغداد لكي أقوم بتربية أولاد وأحفاد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. فعمل على تربية حسن منصور الدين إلى أن كبر وتزوج وربى أولاده الذي هو والدي من قبله. حضور شیخ طریقت حضور سیدنا غوث العظم کا تصرف آپ کی کرامت کو تمام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نور الزمان کو ہر چند حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وجد الثالث وہ نہیں پہچانتے تھے، ان کو خبر بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے بغیر کسی خبر کے بتا دیا کہ آپ نور الزمان کشمیر سے جلوہ آرا ہوئے ہیں، کشمیر سے آئے ہیں. پھر آپ نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اور جب یہ بشارت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اس کا نام حسن منصور الدین رکھا. حسن منصور الدین ہوا جد الشیخ، ان کے دادا ہیں وہ عظیم المرتبت شخصیت
پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اسی بغداد میں رہنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کے درگاہ اقدس کی مجاوری کرنی ہے، وہاں کی جادو کشی کرنی ہے۔ تو حضور سیدنا اب نور انہوں نے اردو سکھانے کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہاں ان کو ٹھہرایا۔ یعنی نور زمان کام ہے تربیت غوث پاک سے اولاد کے لیے ہے، آیا بغداد سے۔ کبھی نہیں باہر غوث پاک کیا، صاحب نور زمان بھی مر گیا، انتقال الى رحمة الله سبحانه وتعالى۔ عندما توفى نور زمان عربی زبان کی برکت کے لیے یہ زبان سیدنا